السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام حاضرین محفل کو میرا سلام پہنچے۔ یہ چند اشعار امی جی پڑھتی تھیں صبح ناشتہ بنانے وقت، میں نے بھی یاد کیے ہوئے ہیں، آپ کو سناتی ہوں۔ بہت پرانی شعر ہے، جب میں بہت ہی چھوٹی تب کی بات ہے، یہ 62 کی بات ہوگی تقریباً۔ وہ ایسے پڑھتی تھی: چور کھڑی سوالی خیر پا خدایا، چور کھڑی سوالی خیر پا خدایا، تیرے نال نہ زورا چلے بے پرواہ خدایا، خیر پا خدایا۔ اس کے آگے چند اور بھی اشعار ہیں۔ یہ دوسری: کرو نام سے میں تیرے ابتدا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا تیرے مشکل کشا کون ہے، غریبوں کا والی بتا کون ہے۔ محمد ہے ہادی خدا کے رسول، سدا ان پر ہو رحمتوں کا نزول، ہم سب کی مشکلیں کر آسان، بے روئے محمد علیہ السلام۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف سناتی ہوں، اوپر عنوان ہے اللہ ہی قادر ہے۔ یہ 1974 کا زمانہ تھا، جب بابر احمد اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ سیالکوٹ میں آ کر آباد ہوا۔ بیوی اور ملازمین کے علاوہ اس کے ساتھ 8 گدھے بھی تھے، کیونکہ وہ مٹی اٹھائی کا کام کرتا تھا۔ جہاں بھی ٹھیکہ ملتا، صبح سویرے اپنے تمام رشک کے ساتھ موجود ہوتا اور دیکھتی چند گھنٹوں میں کام ختم کر گھر چلا جاتا ہے۔ بابر احمد کے ملازمین میں جو دونوں ہی گونگے بہرے تھے، بابر احمد کے بیٹے تھے۔ بابر احمد سے پوچھا گیا: بابا جی، یہ دونوں بیٹے آپ کے ہیں، گونگے بہرے بھی ہیں؟ تو بابا جی ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگے: میری بیوی نماز اور اس کی بڑی پابندی سے پابند عورت ہے، اور اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ اے میرے اللہ، شادی کے 10 سال گزرنے کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ ہمیں بھی اولاد نگینہ جیسی نعمت سے نواز دے۔ وہ اکثر رو کر کی دعا مانگا کرتی۔ ایک دن روتے روتے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اے میرے اللہ، اگر صحت مند بچے میری قسمت نہیں ہے تو ہمیں گونگے بہری بچے دے دیں۔ بس کیا تھا، وقت قبولی کی گھڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، تو چند سالوں میں 2 بیٹے ہوئے اور دونوں گونگے بہرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یاد رکھیں ذہن میں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ وہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ میں خود یہ ساری بات پڑھی ہے تو بہت حیران ہوئی، ایسے دل پہ بڑا ہو گیا۔ کچھ سبزی کے بارے میں بہت بڑا پیج آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ کو سنایا کروں گی۔ بڑی زبردست باتیں ہیں، ضرور کی ہیں، کام کیے ہیں۔ ٹنڈے، گول گول نرم ٹنڈے گوشت میں پکا کر کھانے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن دور ہو رہی ہو تو اسے سونے سے پہلے درمیان سے ٹنڈے کاٹ کر 5 منٹ تک مساج کریں، انشاءاللہ تعالی جلن دور ہوگی، اور ٹنڈے کھانے سے بھی ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہمارے شہید بھاجن کو ٹنڈے بڑے پسند تھے، جب جہاں ٹنڈے کا ذکر ہوتا ہے مجھے بھاجن بہت یاد آتے ہیں۔ راجن فردوس ان کو اعلیٰ مقام دے۔ حلوہ کدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف سبزی ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فولاد، پروٹین، فاسفورس، کیلشیم وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھوڑے، پھنسی اور ذیابطیس کے پھوڑے پر اور پرانے زخموں پر جو ایک پٹی سی لگاتے ہیں نا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یاد نہیں آ رہی، چلو میں پڑھ دیتی ہوں آگے سے، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ فلٹس کے طور پر اس کا گودا باندھنے سے پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کدو کا حلوہ کے بیج چھلکے سمیت کوٹ کر شہد میں ملا کر کھلائیں، صبح کے وقت دیں۔ چند بار ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے خارج ہو جائیں گے۔ کدو کھانے سے معدہ، گیس، جلن، تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ بھوک لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہو تو کدو سے صبح شام مساج کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ہماری امی جی بھی ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوتی تھی، کسی نے بتایا تھا، تو کدو گیری نکال کے نا تو لازمی سے وہ کرتی تھی، مرتی تھی ہاتھوں پیروں کے تلوں پہ نا۔ ساگ سرسوں وہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے، بہت میں شوق سے کھاتی ہوں، بہت زیادہ ہی، اور اس میں
خاص طور پہ گھی یا مکھن ڈال کے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی، اس کے اوپر مکھن پیڑا تصور آتے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ساگ قدرتی ذات سے مالا مال ہے، چکنائی اس کا سب سے بڑا جز ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹین، فولاد، کیلشیم، وٹامن اے بی سی سارے ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، پیشاب آور ہے، کھانے سے چھوٹے بچوں کا قد وزن بڑھتا ہے، صاف خون پیدا ہوتا ہے، معدہ جگر آنتوں کو طاقتور بناتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے، سوجن اور ورم کو تحلیل کرتا ہے، جلدی امراض کے لیے بھی مفید ہے، بھوک مٹاتا ہے۔ اس کی غذائیت گوشت کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ہی زبردست۔ کچھ اپنی باتیں ہو جائیں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بھی 77 کی بات ہے۔ پہلے کی عبادت ظاہر انسان جب جوان ہوتا ہے تو عبادت ظاہر کرتا ہے، لیکن اس سے نہیں جو عمر گزرتی ہے، بڑھاپا جب قریب ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے، اس کو دل ہی نہیں کرتا کہ عبادت کا ٹائم ختم ہو بس ہو۔ اس وقت میں بھی پڑھتی تھی نمازیں بھی 4 تو پڑھتی لازمی نا، کبھی بھی 5 پڑھ لیتی تھی باقاعدہ، یہ 5 کوئی بہت عرصے بعد شروع کی تھی۔ نماز کی چھوٹی سی گھر میں عادت تھی پڑھنی ہے، کبھی کبھی ایک آدھ نماز رہ جاتی تھی نا، تو عبادت کے ساتھ بھی اتنی ذکر بھی مسئلے دعائیں وغیرہ وہ بھی خیر بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے بھائی۔ اب سمجھ آئی نہیں کہ عبادت بھی تب بھی پڑتی ہے جب انسان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر آپت اللہ کی سے بندہ فریاد کرتا ہے اور لگا رہتا ہے اس کے آگے، جس کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ تو میں شروع سے برتن جب دھونے بیٹھتی ہوں تو یہ الگ طرح خود بس میرے ذہن میں آ گیا کہ میں پہلے سورۃ فاتحہ 3 بار کل شریف پھر دوسری پڑھ کے نا سارے اکٹھا کر جتنے ہیں بھائی فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے بھائی دعا روزانہ بھی میری عادت تھی برتن دھونے وقت میں، برتن دھونے ساتھ سبق شروع کر دینا، اور پڑھتے پتہ نہیں چلتا، برتن بھی صاف جاتے ہیں، وقت بھی کام بھی ہو جاتا ہے نا۔ اور آٹے کا بھی یہی میں نے حساب رکھا، جب میں آٹا گوندھنا تو آٹا کا گوندھنے کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے بھگو کے رکھتی 10-15 منٹ کے لیے، تو آٹا بھگونے سے ساتھ ہی میں شروع کر دیتی حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر النور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ، یہ پڑھتی جاتی آٹا بھگو کے رکھ دیتی، پھر پڑھتی رہتی، پھر ساتھ ہی آٹا بھی مکھی لگا کے اس طرح بھی رکھ دیتی میں۔ یہ میں شروع سے عادت بنی ہوئی تھی سبق پڑھنے کی، پھر پڑھتے دوں پھر عمر بھی ہوتے گئی، عبادت میں دلچسپی اتنی بڑی کہ بس ایک دل کرتا تھا کہ بس وہی بیٹھے ہیں بس پڑھتے ہیں۔ تو آٹا بھی اس طرح گلتی آٹا بھگو کے رکھتی، 10 منٹ بعد میں آٹے کو مکھی لگاتی ہوں، اور آٹا جب بھگوتی ہوں آٹا بہت سخت بھی نہیں ہوتا ہے بہت نرم بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح آپ گوندھ کر دیکھیں گے تو آٹا جو اتنا زبردست کی روٹی بنتی ہے۔ پھر جب بھی اس پہ تھوڑا آپ نا آئل لگا دیں، آئل لگانے سے آٹے کو پکڑی بھی بنتی ہے اور روٹی بڑی اچھی بنتی ہے۔ اور گرمی میں آٹا نا میں زیادہ گوندھ کے چھوٹے برتن میں الگ الگ ڈال دیتی ہوں، اس سے وہ جو سا بھی برتن روٹی بنانی ہو ایک چھوٹا سا برتن نکالا، اس سے آٹا خراب نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم یوں کرتے ہیں پوری دیش کے پاس رکھ لیتے ہیں، پیڑے بناتے ہیں، اپنا روٹی پکاتے ہیں، کافی دیر لگ جاتی ہے، اس کا آٹا جو گرمی میں بہت جلدی خراب ہوتا ہے۔ جیسے دودھ اس میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، دودھ کا یہ صبح بھی آپ ابال یا باہر رکھیں دوبارہ آپ کو ابالنا پڑے گا، اور دودھ کی دیسی کا مجھے بہت خیال رکھتی تھی، دودھ کی دیسی میں کبھی مسالہ نہیں ڈالا تھا، اور خوب مانج کے بڑی صاف ستھری رکھتی، چمکیلی ہوتی تھی دودھ کی دیسی میں۔ ابھی کئی گھروں میں دیکھتی ہوں دودھ دیسی سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دودھ کی دیسی کتنی کیئر کرتے ہیں ہم، اور مجھے تو بہت کرتی ہوں نے ہمیں بھی سکھایا تھا کہ اس میں کوئی فالتو چیز نہیں ڈالنی ہے، پھر دودھ کی دیسی دودھ کے لیے رکھنی ہے۔ جیسے چھوٹی باتوں پر اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ شروع سے مجھے اسکول پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا، گھر کے کاموں کا بڑا مجھے شوق تھا، میرے ساتھ شاید تھی اسے اسکول کا بڑا شوق تھا، پڑھائی کا آگے کرنے میں، مجھے پڑھائی کا میں پڑھتی تھی مضمون بھی اردو کے کافی سارے پڑھتی رہتی تھی، لیکن باقاعدہ اسکول کی پڑھائی کا سے مجھے زیادہ گھر کے کاموں برتن دھونے یا سارے جو بھی کپڑے دھونے سنبھالنے گھرداری گھر کا مجھے شروع سے بڑا ہی شوق تھا۔ پھر میں پڑھتی دنیا کی کتابیں بچوں کے کورس کی کتابیں پڑھتی، جو کچھ کوئی کاغذ مضمون ملتا پڑھتی جاتی تھی، اور اس طرح کرتے کرتے بھائی ظاہر ہے جب بندہ پڑھتا رہتا ہے بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سی ایک بات شوق رکھو پڑھنے ظاہر میں خود اللہ تعالیٰ آسان اچھی سی چیزیں لاتے ہیں، پھر بندہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح
जिंदगी गुजरती चली गई। फिर कोई हुआ भाई, हम लोग पिंडी चले गए, पढ़ाई का आगे तसव्वुर ही नहीं हो सकता था क्योंकि स्कूल बड़े दूर थे। फिर अब्बा जी दुकान पे चली जाती, छोटा भाई स्कूल पढ़ने जाता था, उसकी अपना ज़िंदगी थी। फिर मैंने फिर नाम मिला, वैसे मुझे शौक़ तो था नहीं स्कूल का ज़्यादा पढ़ने का, इसलिए मेरी तालीम में मैंने 7 क्लास पढ़ी हुई है। उस ज़माने में अगर बात सुने तो आप भी हैरान होंगे कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उन्होंने मुझे 8वीं का सर्टिफिकेट बना के दे दिया था। तो क्या ज़माने थे, पता नहीं, वो भी कोई 62 63 ऐसे कोई ख्याल है मेरे को, भी वक्त होगा अंदाज़न में। सुबह सुबह आसमान पर जाती हूँ, अगर थोड़ी सी लेट हो जाऊँ सूरज निकलने का इतना प्यारा मंजर होता है। आसमान पे एक साइड ऑरेंज कलर की बादलों की टुकड़ियाँ ना, और एक तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल भी उड़ते हैं। कहीं बिल्कुल आसमान दरमियान में बिल्कुल साफ़ है, उस सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, छोटा बड़ा, कोई इतना प्यारा नज़ारा, कोई इतनी प्यारी पेंटिंग होती है कि देख के मतलब बड़ा हैरान होता है। और दिल नहीं करता नीचे आने को ना। फिर यही होता है, नाश्ता बनाना होता है, पानी भरना, काफ़ी सारे काम होते हैं यार। हम एक जगह खड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, ज़िंदगी के अच्छे से हम चलते हमसे चलाना पड़ता है। आप भी कोशिश करें, सुबह उठ के ज़रूर छत पे जाएं, या पार नहीं तो पार लॉन में चले गए, आसमान की तरफ देखें, ताज़ी हवा लें। जब बहुत तेज़ हवा आती है तो बहुत दिल को अच्छी लगती है, कहते जाने कहाँ कहाँ से मिल के आ रही है हमारे पास। तो आसमान के जब आप नज़ारे देखें तो फिर वही दिल पे आता है, हे खुदा हे खुदा, जिसने की तेरी जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, हे खुदा हे खुदा। आज मुझे याद आ गया, अब्बा जी याद आ गए कि अब्बा जी मुझे और आप ही को आबदे, साजे, आमने और महमूदे, हम बहनों, चारों बहनों का अब्बा जी ऐसे नाम लेते थे ना। और बड़े भाजन सदीक भाजन और शहीद भाजन, हमें चारों बहनों को बीबी कहते थे, और फिर भाजन साजिद आबिद कहते थे हमें ना। भाजन तो बड़े खुदा बख्श बहुत रोह वाले थे, डर बड़ा लगता था। एक चांटा अगर आप खा लें तो बगैर टिकट काबली का फ़ौरन पहुँच जाए, बहुत डर लगता था। उनके मार से बहुत बचे थे क्योंकि बस वो गलत बात है में बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत गुस्से में आ जाते थे। ये कोशिश होती थी कि बस कहीं छुप रहे बाइक बचा के चलें। और अम्मी जी तो हमेशा पूरे नाम लेती थी हमारे नाम। जो छोटा भाई सुल्तान भाई महमूद ना, वो मेरा हमेशा नाम भी लेता था। अभी ऐसे गुजरते रहे वक़्त गुजर, अगर इत्तेफाक हुआ भाजन आ गए तो उन्होंने सामने मेरा नाम ले तो कहा इतनी बड़ी तुम्हारी बहन है, तुम उसका नाम ले, तुम इतने छोटे हो भाई, तुम्हें बाजी कहना चाहिए। वो उनके सामने एक दफ़ा मुझे बाजी कहता, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे बाजी क्या रहना। तो वो बेचारा शर्मिंदा होता है भाजन के सामने कि भाई वो क्या कहेंगे। अब भी यकीन करके अब भी तक भी जब कभी मुझे बाजी कह रहे तो मुझे बड़ी हंसी आती है, पता नहीं क्या। तो वो कभी गुजरे, अब भी जब बहनों को पूरे सही से नाम लेती थी। और बड़े भाईजान सईद भाईजान, बड़े भाईजान कहते थे अम्मी जी को अम्मी जान, सईद भाईजान अम्मा जी कहते थे, सईद भाईजान फीक भाईजान, बाकी हम सारे अम्मी जी। और सईद भाईजान अम्मा जी कहते थे। अपना तो सारा एक स्टाइल था, अपना अंदाज था। अम्मी जी हम सब के पूरे पूरे नाम लेती थी। अम्मी जी भी ऐसे शुरू से उनकी आदत थी पूरे नाम लेने की ना।